اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف ترجمہ دربار عالیہ امیر الصالحین جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال فی مقام آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وقال تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام معززین جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، بآواز بلند اتنی خوبصورت آواز میں درود پاک پڑھیں کہ یہ پورا حال گونج اٹھے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ زینت مسند صدارت، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت، مجاہد تحریک ختم نبوت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیرہ شریف، جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر معظم الحق معظمی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ معظم آباد شریف، میزبان مکرم مجاہد اہل سنت عظیم فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد نواز رضا لک صاحب، اور دیگر تمام منتظمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے جمیع برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب گوجرا کی سرزمین پر مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر انتظام ایک خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پربہار تقریب میں جمع ہیں۔ ویسے تو ہم سنیوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم میلاد پاک جب مناتے ہیں تو مساجد میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں کہ جہاں پاؤں میں جوتے نہ ہوں، مسجد کا قالین ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، قریب قریب ہم بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہاں بیٹھ کے ہم سرکار کی شانوں اور عظمتوں کا ذکر کریں۔ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم محمد نواز صاحب نے یہ جو ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا ہے، اور یہ جو ایک نئی کاوش کی ہے کہ انہوں نے ہم سب کو ایک ایسی خوبصورت گولڈ مارکی میں جمع کیا ہے جہاں ویسے ہم ولیمے کے لیے آتے ہیں، جہاں ویسے ہم بارات کے لیے آتے ہیں، جہاں ویسے ہم اپنے دنیاوی خوشیاں منانے کے لیے آتے ہیں، نواز صاحب نے ہمیں یہ خوبصورت پیغام دیا کہ اپنی خوشیاں منانے کے لیے بڑے بڑے حال سجا کے بیٹھتے ہو، کائنات کی سب سے بڑی خوشی محمد الرسول اللہ کی آمد ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، حضور کی آمد کا جشن ہے، سرکار کی آمد پہ خوشی منانا ہے۔ تو گویا اس خوشی کے اظہار کے لیے اس شادی حال کو سب سے بڑی شادی کے لیے استعمال کرنا، سب سے بڑی خوشی کے اظہار کے لیے ان خوبصورتیوں میں اور ان رنگینیوں میں بیٹھ کے اپنے نبی پہ درود پڑھنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک حسین فکر ہے، یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے۔ اور یہ انداز نواز صاحب کو کہاں سے ملا؟ میں ابھی بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میرے حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اس صدی کے وہ کتنے بڑے شخص تھے، وہ کیسے فقیر اور سرکار دو عالم کے کیسے عاشق تھے، حضور کے کیسے غلام تھے۔ انہوں نے صرف ضیاء النبی کا تحفہ ہمیں نہیں دیا، انہوں نے ضیاء القرآن کی شکل میں صرف قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، انہوں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی شکل میں صرف ایک ادارہ نہیں بنایا، بلکہ نواز صاحب جیسے سینکڑوں فاضلین کوئی گوجرا کے لیے،
کوئی منڈی بہاؤالدین کے لیے، کوئی ملکوال کے لیے، پاکستان کے کوچے کوچے کے لیے، ہر گلی گلی کے لیے ایسے مجاہد تیار کیے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کے خدمت دین متین کا کام کر رہے ہیں۔ اور حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میں بلا خوف تردید یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے والد گرامی کی مسند پہ بیٹھے اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کا انتظام و انصرام سنبھالا اور اس علمی تحریک کی قیادت سنبھالی، تو آپ نے پرانے دارالعلوم کو، وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس کو ایک نئی بلڈنگ بھی عطا فرمائی اور اسی سوچ کو پروان چڑھایا اور اپنے والد کے مشن کو یوں آگے لے کے بڑھے کہ جب الکرم اکیڈمک بلاک، جو الحمدللہ پاکستان کے دینی تعلیمی اداروں میں سے ایک خوبصورت ادارہ ہے کہ صرف اس کی زیارت کر کے ہی انسان کے دل سے دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دینی ادارے کی بلڈنگ کو اتنا دیدہ زیب کیوں بنایا، سنگ مرمر سے مزین کیوں فرمایا، اس کو اتنی خوبصورت شکل کیوں دی؟ آپ نے فرمایا میں لوگوں کی دین کے بارے میں یہ سوچ بدلنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دین پڑھنا ہو تو پھوڑ پہ بیٹھو، چٹائی پہ بیٹھو، پرانے مدرسے کی بلڈنگ پہ بیٹھو۔ دین کوئی اتنی سستی شے نہیں ہے، دین وہ ہے جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور اسے پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی بلڈنگ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، مقام بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ اس ماحول سے جو طالب علم تیار ہو کے نکلے اس کی نفسیاتی تربیت بھی ہو جائے، اس کی اخلاقی تربیت بھی ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محمد نواز رضا صاحب نے بیرہ شریف سے جو فیضان حاصل کیا، یہ اس کا صحیح ابلاغ کر رہے ہیں، اور مکرم سکول کی شکل میں، ان اداروں کی شکل میں، اور اس خوبصورت پنڈال کی شکل میں وہ اپنے مرشد گرامی کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دو تین اہم گزارشات میں مزید پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آج لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کی دلیلیں تلاش کرتے ہیں کہ دلیل کیا ہے، کہاں لکھا ہے، آیت کون سی ہے، حدیث کون سی ہے۔ میرے استاد گرامی مصر کے جو مفتی ہیں ڈاکٹر علی جمعہ محمد، آپ نے ایک دفعہ اپنے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتاج لدلیل صحیح بل يحتاج لقلب صحیح۔ فرمایا سرکار کا میلاد منانا، اس کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دل کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، عشق مصطفیٰ کے جلتے ہوئے چراغ کی ضرورت ہے۔ وہ غلام کیسا غلام ہے جسے اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت پڑے؟ وہ کیسا امتی ہے جس کو اپنے نبی پہ درود پڑھنے کے لیے کسی آیت اور حدیث کی ضرورت پڑے؟ آیات بے شمار ہیں، احادیث بڑی ہیں، لیکن میلاد منانے کا سب سے پہلا تقاضا ایمانی تقاضا ہے۔ جیسے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب بیان فرما رہے تھے، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے تو وہ ضرور سرکار کی آمد پہ خوشی مناتا ہے، حضور پہ درود کے گجرے بھیجتا ہے، سرکار کو یاد کر کر کے روتا ہے۔ کسی نے کہا تھا جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ اور حضرت قبلہ خواجہ محمد فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ شاعر ہفت زبان تھے اور سیال شریف کے ایک عظیم چشم و چراغ تھے، اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی عظمتوں سے نوازا تھا، آپ نے بڑا کلام لکھا، لیکن جب وصال فرمانے لگے فرمایا میں نے فارسی بھی لکھی، اردو بھی لکھی اور پنجابی میں بھی کلام لکھا، لیکن میری یہ ربائی میرے لوح مزار پہ لکھ دینا جس میں میں نے اپنے نبی کی آمد کا جشن منایا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الہی
یہ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں، ہمیں سرکار کی غلامی کی وجہ سے بخشش کی سند ملتی ہے، ہماری قبر اور حشر آباد ہوتی ہے، ہمیں حشر میں سرکار کی شفاعت کا جو ہے وہ خوشخبری ملتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ آئیے، اتنا وسیع پنڈال ہے، سارے حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، میں آپ کو گوجرا سے چشم تصور میں مدینے کی گلی میں لے چلوں اور مسجد نبوی کے سامنے وہ مقام آپ کے سامنے پیش کروں جسے ضیاء النبی میں میرے شیخ کریم ضیاء الامت، نباز عصر، مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اور میں آج یہاں رک کے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ آج کے میلاد کا پیغام یہ ہے، لوگوں اپنی بچیوں کو جہیز میں بڑے تم خرچے کرتے ہو، بہت کچھ لے کے دیتے ہو، اپنے بچوں کو 50,000 کے سمارٹ فون لے کے دیتے ہو، ہر شے لے کے دیتے ہو، اپنے گھر میں جا کے ضرور دیکھنا کیا تم نے انہیں حضور کی سیرت لے کے دی ہے، نہیں لے کے دی، انہیں قرآن کی تفسیر لے کے دی ہے یا نہیں دی۔ اگر آپ نے انہیں سرکار دو عالم کی سیرت کا تحفہ دیا، سمجھیں آپ نے انہیں سب کچھ دے دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، سارے سیرت کی کوئی کتاب اپنے بچوں کو ضرور لے کے دیں۔ وہ کیسا امتی ہے جو اپنے نبی کا میلاد تو منائے لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو میرے کریم آقا نے زندگی کیسی گزاری، حضور کا صبح و شام کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اولاد امجاد کتنی تھی، سرکار نے کتنے غزووں میں شرکت فرمائی، سرکار کی اخلاقی تعلیمات کیا ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم سرکار دو عالم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس کے لیے سب سے بہترین کتاب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے شیخ کریم نے لکھی ہے، اس پہ اب شرق و غرب گواہ ہے کہ اردو زبان میں عشق کے پھولوں کا رس نچوڑ کے حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی لکھی ہے۔ وہ 7 جلدوں میں مشتمل ایسی تصنیف ہے جس کے ہر سطر کو پڑھتے ہوئے انسان رونے لگتا ہے اور اس کو سرکار کی یاد آ جاتی ہے، اسے حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک دفعہ حضور ضیاء الامت کے لخت جگر حضرت ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ الازہری زیدہ مجدہ، آپ نے مصر میں جب میں پڑھتا تھا وہاں آپ بھی تشریف فرما تھے، مجھے آپ نے ایک دن یہ واقعہ سنایا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ مسجد نبوی میں عمرے کے بعد حاضری کے لیے مدینہ پاک گیا۔ ان دنوں میں پیر صاحب ضیاء النبی لکھ رہے تھے، اوراق آپ کے پاس تھے، قلم ان کے ہاتھ میں تھا، ہر روز فجر کی نماز پڑھ کے گنبد خضرا کے سائے میں جہاں چھتریاں لگی ہیں وہاں بیٹھ جاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتے، اور جس طرح حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کی حدیثوں کی تبیید اور ان کی تصویر جو ہے وہ مسجد نبوی میں فرمائی تھی، آپ نے اسی طریقے پہ چلتے ہوئے ضیاء النبی کا ایک بڑا حصہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھا۔ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں انداز یہ ہوتا کہ پیر صاحب تھوڑی دیر حضور کے روضے کو دیکھتے رہتے، پھر چند سطریں لکھتے، پھر سرکار کے روضے کو دیکھتے، پھر چند سطریں لکھتے، ایسے محسوس ہوتا اپنے کریم آقا کی سیرت حضور سے پوچھ پوچھ کے لکھ رہے ہیں، سرکار دو عالم کی کرم نوازی کے سائے میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو آج آپ اس میلاد پاک سے اپنے دلوں میں نقش کر کے لے جائیں، اسے حاصل کریں، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے، اسے اپنے گھروں میں لے کے آئیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو اس کا تحفہ دیں تاکہ آپ کے بچوں کو پاکستان کی سیاست کا پتہ ہو نہ ہو، انہیں کسی اور شے کا پتہ ہو نہ ہو، انہیں اپنے نبی کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین جلووں کی خبر ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، 30,000 صحابہ حضور کے غلام سرکار کے ساتھ تھے، اور یہ حضور کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور غزوے میں شرکت نہیں فرمائی۔ جب آپ واپس تشریف لائے، مسجد نبوی کے سامنے آپ کی سواری رکی، میرے حضور کی عادت تھی
کہ آپ اپنا سفر شروع بھی مسجد سے فرماتے، ختم بھی مسجد پہ فرماتے، اور پہلے آ کے مسجد میں نفل پڑھتے، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کے پاس تشریف لے جاتے، اپنی بیٹی کو محبت سے نوازتے، پھر اپنے حجرے میں جاتے۔ اس دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے اترے، مسجد میں نفل پڑھنے لگے، حضور کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے میں واپس آتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر جب میں سوار تھا، یہ منظر دیکھا کہ آپ کے غلام آپ پہ کیسے فریفتہ ہو رہے ہیں، کوئی وضو کروا رہا ہے، کوئی آپ کی بلائیں لے رہا ہے، کوئی آپ پہ درود پڑھ رہا ہے، کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ کے اپنے دل کی پیاس بجھا رہا ہے، تو میں نے راستے میں آتے ہوئے آپ کی نعت لکھی ہے، آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے فرمایا، لا فد فوک یا عمی، اے میرے چچا، جس چہرے سے آپ نے میری نعت لکھی ہے آپ کا وہ چہرہ سلامت رہے، لیکن میں مسجد کے دروازے پہ نہیں سنوں گا، اندر آئیے۔ حضور مسجد نبوی میں جا کے منبر پہ بیٹھے، 30,000 صحابہ کا اجتماع سرکار کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج اس گولڈ مارکی میں کوئی سیاستدان ہوگا، کوئی صحافی ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی استاد ہوگا، کوئی عالم دین ہوگا، یہ بھی بڑا خوبصورت جلسہ ہے، لیکن دوستو ذرا اس جلسے کو یاد کرو جو گوجرا میں نہیں ہوا، جو مدینے میں ہوا ہے، مسجد نبوی میں ہوا ہے، جس کی صدارت حضور فرما رہے ہیں، اور صفوں میں کہیں حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، کہیں حضرت عمر بیٹھے ہیں، کہیں سیدنا بلال حبشی بیٹھے ہیں، کہیں حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، کہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، میرے چچا اب اٹھ کے وہ شعر سنائی۔ 60 اشعار پہ مشتمل قصیدہ مسجد نبوی میں سرکار کی صدارت میں حضرت عباس نے سنایا، اور اس کا پہلا شعر کیا تھا؟ من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق۔ یا رسول اللہ، آج تو آپ ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں، لیکن ایک وقت وہ تھا ابھی کائنات نہیں بنی تھی، اس وقت بھی آپ اپنے رب کے جلووں میں موجود تھے، اس وقت بھی آپ کا نور موجود تھا۔ پھر سارے مراحل حیات کا ذکر کرنے کے بعد اس شعر پہ پہنچے، حضور کی طرف اشارہ کیا، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کر کے عرض کیا، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ، پھر جب آپ اس کائنات گیتی میں تشریف لائے، جب زمین میں جلوہ گر ہوئے، جب سیدہ آمنہ کے بطن سے تولد ہوئے، جب خانہ کعبہ کے قریب اس نورانی گھر میں آپ پیدا ہوئے، تو آپ کے پیدا ہونے سے صرف سیدہ آمنہ کا حجرہ روشن نہیں ہوا، بلکہ پوری زمین روشن ہو گئی، ساتوں آسمان روشن ہو گئے، اور آپ کے نور سے ہم سب کو روشنی نصیب ہوئی۔ تو میلاد کی محفل صرف ہم نہیں منا رہے، بلکہ صحابہ نے حضور کی صدارت میں نعتیں سنی بھی ہیں، نعتیں سنائی بھی ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت کعب ابن زہیر نے اپنی غلامی کا خراج پیش کیا ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انسانیت کی خدمت کا درس موجود ہے۔ سرکار دو عالم نے محبتیں تقسیم کی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک گروہ کو نہیں نوازا، صرف چند صحابہ پہ نظر کرم نہیں فرمائی، بلکہ آپ جو پیغام لے کے آئے وہ آفاقی پیغام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا پیغام ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں میں ان کا بھی رسول ہوں، جو کلمہ نہیں پڑھتے میں ان کا بھی رسول ہوں، جو مانتے ہیں ان کا بھی رسول ہوں، جو نہیں مانتے ان کا بھی رسول ہوں۔ اور سرکار نے یہ آفاقی پیغام دیا۔ آج پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا ہو گیا، ہم نے فتووں کی چھریاں چلانی شروع کر دی، ہم نے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیے۔ ہم میں سے کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے میں اللہ واسطے اس سے نفرت کرتا ہوں، حالانکہ ہر غیر مسلم سے نفرت کرنے کا حضور نے حکم نہیں دیا، بلکہ جو گستاخ ہیں،
جو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ گستاخ سے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، اس کا گریبان پکڑتے ہیں، اس کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن باقی کوئی غیر مسلم ہو اس کے لیے بھی خیر خواہ ہیں، کوئی مسلمان ہو اس کے لیے بھی خیر خواہ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ آپ ہر غیر مسلم سے نفرت نہ کریں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی مشرک بھی تمہارے دروازے پہ دستک دے، پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دو۔ کیوں پناہ دے دو؟ فرمایا حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، تاکہ وہ تمہارے پاس آئے، چند گھڑیاں بیٹھے، اسے حضور کا اخلاق تمہاری سیرت میں نظر آئے اور اس کو اللہ کی کلام سننے کو مل جائے، ممکن ہے اس کا دل تبدیل ہو جائے۔ تو اسلام ایک آفاقی دین ہے، اس میں فتووں کی ایسی گنجائش نہیں ہے جیسی مشینیں آج ہم لوگوں نے چلا دی ہیں۔ پھر ایک تو یہ کہ غیر مسلموں سے نفرت کرتے ہیں، پھر مسلمانوں میں سے جو ہمارے مسلک کا نہ ہو اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر اپنے مسلک میں سے جس کی سوچ ہماری سوچ سے نہ ملتی ہو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے نفرتوں کے بہت سے دائرے بنا لیے۔ لوگوں یاد رکھو، جس دل میں محبت ہوتی ہے اس میں نفرت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ صوفیاء کرام نے محبت کا پیغام عام کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آخر میں 2 احادیث سنا کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ انسان کا کلمہ، آپ حیران ہوں گے، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اٹیچ ہو کے 63 مرتبہ اللہ رب العزت نے انسان کا کلمہ استعمال کیا۔ یا ایہا الناس کا کلمہ 37 ٹائمز قرآن میں ذکر کیا گیا۔ پھر جو پہلی سورت ذکر کی گئی قرآن کی، اس میں 3 دفعہ مسلمان کو نہیں انسان کو مخاطب کیا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور پھر آگے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسانیت کا ذکر کیا، اور انسانیت کے لیے بلائی کا پیغام دینے کا درس حضور نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا والی تھی۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، وحی پہنچائی، حضور واپس آئے تو فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ اور تھوڑا سا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جلال ربانی کی کیفیات طاری تھی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کے تسلی دی؟ فرمایا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خائب و خاسر نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس انسان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے اسے لباس عطا فرماتے ہیں، وتقر الضیف، اور جو بھی مہمان آ جائے آپ اس کا مسلک نہیں پوچھتے، ہر مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے اندر انسانی محبت پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی شان بڑھائے گا، آپ کے شملے کو اونچا کرے گا۔ تو سرکار کے میلاد کا پیغام یہ ہے، ہم اپنے دل میں وسعت لے کے آئیں، فتووں کی مشینیں چلانے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں، نفرتیں بانٹنے کے بجائے محبتیں تقسیم کریں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ جو قریبی ہیں، یہ جو رشتہ دار ہیں، ان کا پہلا حق ہے، انہیں بلائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انہیں جا کے نہیں یہ کہا کہ چلو بھائی ایمان لے آؤ، بلکہ ان کا 3 دفعہ اپنے گھر میں کھانا پکایا۔ یہ تمام کتابیں آپ کو بتائیں گی، حضور نے اپنے سارے ان رشتہ داروں کی دعوت کی جو اس وقت کافر تھے، مشرک تھے، ان کے لیے دسترخوان بچھایا، ان کے لیے کھانے چنے گئے، اور جب وہ کھانا کھا چکتے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دیتے۔ پہلی دونوں دعوتوں کے اندر خاندان کے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوا، سب خاموش بیٹھے رہے، سب ناراض رہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ کوئی شکن نمودار نہیں ہوئی، آپ ناراض نہیں ہوئے، دین کا پیغام دیتے رہے۔ صرف ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی اور آپ کی فیملی کا نہیں مانتا میں حاضر ہوں، میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، مجھے بیعت کر لیجئے۔ ابو لہب نے کہا
اب یہ بچہ اسلام لائے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بچہ سمجھ کے اگنور نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر اللہ نے یہ شرف تیرے لیے لکھ دیا ہے تو اے علی آگے آ جا۔ چھوٹی سی عمر تھی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، انہیں اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ تو احترام انسانیت کا درس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ طائف میں پتھر مارے گئے، لہو لوہان کیا گیا، حضرت زید ابن حارثہ حضور کے ساتھ تھے، سارے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو ملک الجبال تھا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، یا رسول اللہ اجازت دیں ان کو بسم کر دیا جائے اور ان کو زمین بوس کر دیا جائے، پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے۔ سرکار نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میں ان کے لیے عذاب نہیں مانگتا، ہدایت مانگتا ہوں، یہ ابھی نہیں جانتے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے میرے غلام پیدا ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک براڈ مائنڈڈ کنسپٹ، ایک کھلے دل کا اظہار، سارے لوگوں کے لیے اپنے بازوؤں کو کھول کے جس طرح سب کو ویلکم کیا ہے۔ آج ہم جو دینی طبقے کے لوگ ہیں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سکیڑنے کے بجائے اپنے سینوں کو کھولیں، اپنے بازوؤں کو کھولیں، سب کو خوش آمدید کہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ گستاخوں کے لیے اپنی بیٹھک کے دروازے کھولیں، گستاخ چاہے گوجرے کا ہو، چاہے گستاخ پاکستان کا ہو، چاہے گستاخ فرانس کا صدر ہو، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، ہم اس کی صدارت نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری دنیا کو للکارنے کے لیے تیار ہیں کہ کسی گستاخ کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ پوری انسانیت کے لیے اپنے پیغام محبت کو عام کرنا ضروری ہے۔ حضرات محترم، یہی میری آج گزارشات تھیں کہ آئیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے اندر نرمی اور محبت لے کے آئیں۔ ابن انشاء ایک بہت بڑا کالم نگار بھی تھا، ادیب بھی تھا، اس نے ایک جگہ لکھا، وہ کہتا ہے کہ میں آج کل یہ جو تکفیری رویے دیکھتا ہوں، یہ جو فتوے والی زبانیں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے مسلمانوں کو ہی کافر بنا رہے ہیں، تو فرمایا، وہ کہنے لگے مجھے لگتا ایسے ہے کہ پرانے دور میں دائرہ اسلام بہت وسیع تھا اور مسلمان تھوڑے تھے، اور ہمارے صوفیاء کرام دائرہ اسلام کو فل کرنے کے لیے لوگوں کو کھینچ کے اسلام کی طرف لاتے رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ہزاروں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، دائرہ اسلام کو رونق بخشی اور اس کی رونقیں بڑھائیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کل دائرہ اسلام شاید تنگ ہو گیا ہے، اور یہ لوگ دائرہ اسلام میں موجود لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں تاکہ دائرہ اسلام تھوڑا سا وسیع ہو جائے۔ یاد رکھو دائرہ اسلام نہ کل تنگ تھا، نہ آج تنگ ہے، نہ قیامت تک تنگ ہوگا، بلکہ وہ وقت آنے والا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس دین نے تو پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا ہے، کمال حاصل کرنا ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس غلبہ دین کے لیے کوشش اور کاوش کریں اور اس دین کو عام کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ میں آخر میں جناب محترم محمد نواز رضا صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے، علامہ محمد سرفراز صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات ایک کیا، دن ریکھا دیکھا نہ رات دیکھا، اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اور آپ کے میلاد کے لیے یہ خوبصورت بزم سجائی۔ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازری صاحب، ترجمان دربار عالیہ امیر السالکین، انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔